پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے ایگزیکٹ کے چینل پر نشر ہونے والے عامر لیاقت حسین صاحب کے پروگرام اور میزبان عامر لیاقت حسین پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ پیمرا کی جانب سے چینل کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر پیمرا کی ہدایات پر فوری عمل نہ کیا گیا تو اس کی نشریات فوری طور پر معطل کر دی جائیں گی۔ پروگرام کے میزبان پر الزام ہے کہ ان کے پروگرام میں نفرت انگیز مواد کا پرچار اور اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال کیا گیا۔ مذہب اور حب الوطنی کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر غداری اور بلاسفیمی کے فتوے لگائے گئے، یہ الزام ہے۔ پیمرا پریس ریلیز کے مطابق پیمرا نے پابندی کا یہ اقدام پروگرام کی کئی ہفتوں کی مسلسل نگرانی کے بعد اٹھایا ہے۔ اس عرصے کے دوران میزبان نے پیمرا ضابطہ اخلاق 2015 کی کئی شکوں، پیمرا آرڈیننس 2002 کی دفعہ 20 اور پیمرا رولز 2009 کے ضابطہ 15 کی مسلسل خلاف ورزی۔ پیمرا حکم نامے کے مطابق عامر لیاقت حسین کو کسی بھی دوسرے ٹی وی چینل پر نفرت انگیز مواد کا پرچار کرنے یا کسی شخص کو کافر، غدار، توہین رسالت یا توہین مذہب کا مرتکب قرار دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس طرح کے حساس معاملات پر فیصلے کا اختیار صرف پارلیمنٹ یا اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہے۔ پیمرا کی طرف سے مذکورہ چینل کو جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پروگرام کے میزبان ایگزیکٹ کے چینل کے کسی پروگرام نئے یا نشر مقرر میں بطور میزبان، اینکر پرسن، مہمان، تبصرہ نگار، رپورٹر، ایکٹر، آڈیو یا ویڈیو بیپرز یا کسی بھی حیثیت میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ میزبان کو نہ ہی اس چینل پر چلنے والی کسی اشتہاری مہم، آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت ہوگی۔ بات صرف ایگزیکٹ کے چینل تک محدود نہیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر میزبان کسی اور ٹی وی چینل پر اظہار رائے کی آزادی کا غلط استعمال اور پیمرا آرڈیننس رولز اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے تو اس چینل کے خلاف بھی پیمرا آرڈیننس 2002 ترمیمی ایکٹ 2007 کی دفعہ 27 کے تحت فوری کارروائی کی جائے گی۔ پیمرا کو مذکورہ میزبان اور ان کے پروگرام کے خلاف سینکڑوں شکایات موصول ہو چکی ہیں، جنہیں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کی شکایات کاؤنسلز کو ضروری کارروائی کے لیے بھجوایا جا رہا ہے، اور یہ پابندی اس وقت تک مؤثر رہے گی جب تک پیمرا اتھارٹی ان کے خلاف شکایات پر متعلقہ کاؤنسلز کی سفارشات کی روشنی میں کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ جاتی۔ اس حوالے سے پاک سیٹ کو خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ پیمرا کی طرف سے جاری کیے جانے والے احکامات پر عمل کیا جا سکے، اور اس سلسلے میں کیبل آپریٹرز اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے میزبان کی جانب سے نامور صحافیوں، سول سوسائٹی اور پی بی اے ارکان کے خلاف نفرت انگیز تقریر اور تشدد پر اکسانے کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔ ساتھ ہی پی بی اے نے ایسے عناصر کے خلاف کارروائی اور متاثرین کو تحفظ دینے کے لیے حکومت، پیمرا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہر اقدام کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ پیمرا کے سندھ ریجن کے شکایات کونسل کو بھیجی گئی تحریری درخواست میں سماجی کارکن جبران ناصر کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ میزبان نے اپنے پروگرام میں ان کے خلاف ہتک آمیز اور دھمکی آمیز مہم شروع کر رکھی ہے، اور ساتھ ہی اسلام اور پاکستان مخالف ایجنڈا چلانے کے الزام بھی لگائے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن جبران ناصر صاحب۔ جبران ناصر صاحب، بہت شکریہ۔ ظاہر ہے متعدد ایسی شخصیات ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی یہ شکایت کر رہی ہیں، پیمرا تک بھی شکایت پہنچی۔ آپ مسلسل مختلف معاملات کے حوالے سے اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں، لال مسجد کا واقعہ ہو، دوسرے معاملات ہوں، کیوں آپ مجبور ہوئے یہ شکایت کرنے پر؟ کیا ایسی بات ہوئی تھی؟ سر، پہلے تو سب سے پہلے جو کہ میں آج جیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں، جیو نیوز کے اوپر، تو میری عادت نہیں ہے کہ کہیں اور بیٹھ کے میں کوئی اور بات کروں۔ مجھے امید ہے کہ جیو ٹیلی ویژن کو اور باقی تمام نیٹ ورکس کو، جنہوں نے وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کو فروغ دیا ہے جو ریٹنگز کے لیے معیار سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں اور توہین کی طرف لے جاتے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور چینل میں بیٹھا ہوا انسان یہ کام کر رہا ہے، تو تمام میڈیا چینلز کو میں کہوں گا بطور پاکستان کے شہری کہ خدا کے واسطے پاکستان میں امن کے قیام کے لیے، ریٹنگز کے لیے معیار کی قربانی دینا چھوڑ دیجئے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جناب، جب آپ عدالتیں ٹی وی پہ لگا لیں گے، جب آپ حب الوطنی پہ، لوگوں کے عقائد پہ، میں بطور مسلمان میری فیلنگز کے بارے میں، میرے آئینی حق کے بارے میں کون سوال اٹھائے گا، کون موضوع اٹھائے گا؟ جب میرے عقیدے کے بارے میں بغیر مجھ سے پوچھے الزام لگائے جائیں گے، میری حب الوطنی پہ شک کیا جائے گا، اور صرف میں نہیں، دیگر بہت سارے پاکستان کے ایسے نامور لوگ جنہوں نے دہائیاں لگا کے، پوری زندگی لگا کے، اگر کسی نے پاکستان کی کسی پالیسی پہ کبھی تنقید بھی کی تو اسی لیے کہ اس کا یہ گھر، اس کا یہ ملک، اس کا یہ وطن، اس کا
یہ وطن عزیز بہتری کی طرف جا سکے. مائیں بھی جو ہیں اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اسے تنقید کا کبھی نشانہ بناتی ہیں تاکہ وہ بہتری کی طرف جا سکے. یہ جو نظام ہے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے عدالتیں لگانے کا, یہ بند ہونا چاہیے. اسی لیے میں مجبور ہوا کہ میں پہلے پیمرا کو لکھوں اور پہلے پیمرا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, پیمرا کی کمپلینٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے وہ شخص وہ چینل نہیں رکا. پھر میں مجبور ہوا کہ میں ایف آئی آر کٹانے کے لیے جاؤں, چونکہ جس قسم کے سنگین الزام لگائے ہیں بہت سارے لوگ, بلکہ پورا ایک معاشرہ, ایک طبقہ ایک معاشرے کا جو پروٹیسٹ کر رہے تھے بازیابی کے لیے لوگوں کی, چونکہ اصل مین ایشو وہی ہے کہ ابھی تک لوگ غائب ہیں اس ملک سے. ان کی بازیابی کے لیے جو آئینی ہماری ڈیمانڈ تھی, ان سب کو غدار کہہ دینا, ملحد کہہ دینا یا توہین رسالت کے زمرے میں لے جانا, یہ ڈر اور خوف پھیلانا, یہ ایک دہشت گردی کا عمل تھا جس کے خلاف ایف آئی آر کا پرچہ بھی ضروری تھا. اور میں قربان جاؤں اس وقت کہ ابھی جب میں آپ کے شو پہ بیٹھا بات کر رہا ہوں تو وہ پروگرام ابھی بھی جاری ہے پیمرا کی وائلیشن میں. میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں تو مجھے نہیں پتا اس کا کیا سد باب ہوگا, مجھے نہیں پتا پیمرا اپنی ریٹ کیسے انفورس کرے گی, مجھے نہیں پتا حکومت کیا کرے گی اس بارے میں. سب سے پہلے تو آپ نے پہلی بات کی ہے اس کو انڈورس کرتے ہوئے, اور آپ نے چینل کے مالکان سے بات کی ہے, کے بارے میں بات کی اور ان پر تنقید کی ہے, تو سب سے پہلے اس چینل پر جس پر میں بیٹھا ہوں ان کے مالکان اور ان کی انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے میں آپ کی بات کو پوری طرح انڈورس کرتا ہوں کہ جب بات ہو رہی ہو حب الوطنی کی, جب مذہب کے فتوے بانٹے جا رہے ہوں آپ کے اپنے پلیٹ فارم سے, اور میں جیو کی انتظامیہ سے کہہ رہا ہوں, اور اس قسم کی شخصیات کو آپ ریٹنگز کے لیے ہائر کریں اور دوسروں پر فتوے جاری ہو رہے ہوں, تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا اور مستقبل کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا. یہ میں جیو کی انتظامیہ سے کہہ رہا ہوں اور پھر باقی سارے مالکان سے کہہ رہا ہوں. ناؤ جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے بھی آپ کو اپروچ کیا کہ بڑی ذاتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, مذہب کو استعمال کر کے اور حب الوطنی اور غداری کے فتوے ہمیں دیے جا رہے ہیں. سر سب نے پیمرا کو اپروچ کیا. اگر آپ پیمرا کا نوٹیفیکیشن پڑھیں گے جس کے تحت یہ بین کا آرڈر دیا گیا ہے, سینکڑوں لوگوں نے, اور مجھے تو بتایا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں نے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کمپلین جمع کرائی ہے. مگر دیکھیں یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, یہ ایشوز اگر صرف پیمرا کی کمپلینٹ کاؤنسل میں یا کورٹوں میں اگر ہوں گے تو عام عوام جو ہے وہ مشتعل ہی رہے گی اور عام عوام کنفیوژن کا شکار رہے گی. یہ جو پیمرا کا خوبصورت کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس میں بڑی پیاری اچھی باتیں ہیں, یہ جو نیشنل ایکشن پلان کے بڑے سنہری 20 پوائنٹ ہیں, اور یہ جو ہمارے آئین کے اندر 20-24 سے قریب بہترین ہمارے بنیادی حقوق ہیں, ان سب چیزوں کے بارے میں ہماری ریاست, ہماری حکومت عام عوام میں شعور کیوں نہیں پیدا کرتی تاکہ کسی انسان کو نہ حق دیا جائے کسی کا حق مارنے کا, ہیٹ سپیچ کو فری سپیچ بنا کے پریزنٹ کرنے کا. اور عام لوگ تو کنفیوز رہیں گے نا. آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ جس شخص کو بین کیا گیا ہے اس کی بڑی پذیرائی بھی ہے, عوام کے بڑے فالوورز بھی ہیں, ان کو لگ رہا ہوگا کہ ان کا اینکر صحیح بات کر رہا ہے, تو یہ عوام کے رہنمائی کے لیے حکومت کو قدم اٹھانا پڑے گا. جن لوگوں پر تنقید ہوئی اور ان کے مذہبی خیالات کو کوسچن کیا گیا, ان کے مذہب کو کوسچن کیا گیا یا ان کی حب الوطنی کو کوسچن کیا گیا, کیا ان کو مشکلات کا آپ سمیت سامنا کرنا پڑا کسی بھی طریقے سے؟ کیا سوالات ایسے اٹھے جس کی وجہ سے آپ خود پریشان ہوئے یا وہ لوگ؟ میں اپنی ذات کے بارے میں نہیں کہوں گا, مگر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں حکومت کے آفیشیل نوٹس میں لے کے آ رہا ہوں. میرا یہ خدشہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو غائب ہیں, جو اغوا کیے گئے, جو ابڈکٹ کیے گئے, ان کے خاندانوں کو اس زہریلی مہم کی وجہ سے جس میں غلط قسم کے الزام لگائے گئے ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ان کی سیکیورٹی جو ہے بالفور یقینی بنائی جائے, اور حکومت کو اس بات کو آگاہ ہونا پڑے گا کہ جب اس طرح کے سنگین الزام لگاتے ہیں تو عوام مشتعل ہوتی ہے, لوگوں کو پرووک کیا جاتا ہے, اور تمام وہ لوگ جن پہ الزام لگے ہیں ان کی حفاظت کے لیے حکومت خود سوچے اور ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے ملک کو سوچے. بہت شکریہ. جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے. بدقسمتی ہمارے معاشرے میں ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے حب الوطنی, غداری, کفر, توہین مذہب کے الزامات لگانے کا رجحان زور پکڑ رہا ہے. کوئی آپ کی بات سے یقین نہیں کرتا, آپ کے ایجنڈے کے خلاف ہے, ڈیفرنس آف اوپینین رکھتا ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کے ڈیفرنس آف اوپینین پہ بات کریں, اس پر غداری کا الزام لگائیں, مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اس پر بلاسفیمی کا الزام لگائیں, اس کے مذہبی نظریات پر سوال اٹھائیں. اس طرح کے الزامات جہاں بہت سنگین ہیں وہیں ان کے منفی اثرات بھی رونما ہوتے ہیں. اکثر اس طرح کے پروپیگنڈے کا نتیجہ پرتشدد واقعات کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے, اور نفرت انگیز تقاریر یا مواد کو نشر ہونے سے روکنا صرف پیمرا کی ذمہ داری نہیں, میڈیا ورکرز, میڈیا مالکان کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا کہ وہ اس طرح کے مواد کی حوصلہ شکنی کریں اور نشر ہونے سے روکیں. وزارت داخلہ کا کام ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت نفرت انگیز تقاریر کو روکنے کے لیے متحرک ہو. جیسا کہ جبران ناصر کہہ رہے تھے کہ ہیٹ سپیچ کو فری سپیچ کہہ کر چلا دینا اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دینا مسئلے کا حل نہیں, کیونکہ حکومت کا کردار ہے اس معاملے میں, سب سے اہم کردار ہے کہ وہ ادا کرے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی.